ایسے رستے میں مال خرچ کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جیسے ایک عمارت تعمیر کراتا ہے، کوئی اسکول بنواتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، ہاسپٹل بنواتا ہے، سرائے بنواتا ہے یا سڑک بنواتا ہے یا کچھ بھی عام انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو جب تک وہ عمارت باقی رہے گی، عمارتوں کو بھی تو پرانی کیا کہتے ہیں، آثار قدیمہ یہ لفظ بولتے ہیں نا، تو وہ بھی انسان کے آثار میں، جیسے بادشاہ بڑی بڑی عمارتیں بنوا جاتے ہیں، کوئی تو مسجدیں بنوا جاتے ہیں اور کوئی مقبرے بنوا جاتے ہیں اور کوئی اور مانیومنٹس بنوا جاتے ہیں، تو جس نے جو بنوایا اس کے لیے وہ کیا بن گیا، اس کی یادگار بن گیا، اس کے آثار بن گیا. انسان اپنے روپے پیسے سے کچھ بھی تعمیر کرواتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے، کوئی کتاب چھپواتا ہے، کوئی لٹریچر تیار کراتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی اسکول بناتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سے کہیں پر بھی انسان جو اپنا پیسہ لگاتا ہے وہ بھی اس کے آثار شمار ہوتے ہیں. لہذا انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار پیچھے باقی رہ رہے ہیں، جو بھی امپریشنز چھوڑ رہے ہیں، جو بھی اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بھی اپنے پیچھے طالب علم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بھی اپنے پیچھے اپنے مال سے کچھ بنوا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، وہ سب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا جب تک اس کے اثرات معاشرے کے اندر اچھے یا برے باقی رہیں گے. اسی طرح انسان جو رواج ڈالتا ہے، جو رسمیں ڈالتا ہے، جو نیکی کے کاموں کی ابتدا کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے وہ کام کرتے ہیں اس کا صلہ بھی ابتدا کرنے والے کو ساتھ ساتھ ملتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کو تو ملتا ہی ہے، لیکن جس نے ابتدا کیا اور جس کو دیکھ کر آپ کاپی کر رہے ہیں، تو جو بھی اس کا سبب بنا، اس کی ابتدا جس نے کی، اس کے لیے ساتھ ساتھ اس کا اجر ہے. اس پر بھی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، یعنی کسی نیکی کے کام کی آغاز کر دیا، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، یعنی اس وقتی کام کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا. یعنی اگر بعد میں کچھ لوگ اس روایت کو لے کے چلتے رہے تو جتنے لوگ اس روایت کو لے کے چلیں گے شروع کرنے والے کو ان سب کے کیے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو. یعنی فالوورز کے اجر میں سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا لیڈر کو کہ جس نے شروع کیا کوئی کام اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا. اسی طرح بری رسمیں جاری کرنا، برے طریقے شروع کرنا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا جیسے اس نے غلط کام خود کیا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. یعنی سب اپنی اپنی بھی بھگتیں گے اور ان سب کی مل کر شروع کرنے والا بھی بھگتے گا. مثلا اس میں حابیل اور قابیل کا قصہ ذہن میں رہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا جو پہلا انسانی قتل تھا، اور اس کے بعد کیا لکھا گیا قابیل کے نامہ اعمال میں، صرف بھائی کا قتل نہیں بلکہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا جو گناہ ہے وہ قاتلوں کو تو ملے گا ہی، لیکن ایک حصہ اس کا قابیل کو بھی جائے گا کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی. تو جو شخص کسی برائی کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، کسی غلط کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ عادت بہت ہے، سبھی کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں، یہ بات عام طور پہ ہوتی ہے نا، ہم غلط کام بعض اوقات کیوں کرتے، اس لیے کہ اور لوگ کر رہے ہیں. تو جن کو دیکھ کے آپ کریں گے ان کو بھی ساتھ سزا ملے گی، اور کرنے والے کو تو خیر جو برا کرے اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ گندم بوئے اور چاول کاٹے، جو بوتے ہیں وہی کاٹا کرتے ہیں. جو برا کرے اس کو اچھا انعام تو نہیں ملے گا، اس کا نتیجہ ویسا ہی اس کے سامنے آئے گا. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں ایک طرف تو کانشیس ہونا ہے، وقتی طور پر بھی اچھے کام کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کاموں کی بھی فکر کرنا ہے کہ جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد باقی رہ جائیں، وہ روایتیں بن جائیں، وہ اچھے کام کی شروعات ہو جائیں کہ جس کے بعد وہ
انسان کے لیے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب ہو. ہمیں ایسے کاموں کا حریص رہنا چاہیے، ایسے کاموں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اچھا کام شروع ہو، تاکہ جتنے لوگ وہ اچھا کام کرے ان کا ثواب بھی ہمیں ملے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے عمل اتنے بہت اچھے نہ ہوں، بہت زیادہ نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا، مصروفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت لمبی چوڑی عبادتیں کر سکے. کہ مثلا اگر آپ کہیں کہ سارا دن تسبیح کریں یا نفلیں پڑھیں یا قرآن پڑھیں، اتنا وقت کہاں سب کے پاس. ٹھیک ہے، اپنی واجبی عبادت بھی کریں اور اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام سوچا کریں کہ میں یہاں ایک اچھا کام شروع کرتی ہوں اور لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اس کے پیچھے چلے. اب مثلا جس شخص نے یہ مسجد بنوا دی، اب جب تک یہ عمارت بنی ہوئی ہے جتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے سب کو تو اجر ملے گا، اس کے ساتھ اس بنوانے والے کو ہر نمازی کی نماز کا ثواب ساتھ جائے گا. یہ کہ چھوٹی سی بات تو نہیں. یعنی ایک تو اپنی نماز ہے نا جو کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے. ہم اپنی نمازیں زندگی میں کتنی پڑھ سکتے؟ دن میں 5 ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 سے زیادہ تو کہاں پڑھتے ہیں. 5 بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. اور کہاں یہ کہ اس مسجد میں 500 نمازی روز نماز پڑھے مثلاً، یا 500 نمازیں ہوں تو اس شخص کو اپنی ایک نماز کا بھی ثواب اور ان 500 نمازوں کا بھی اجر. اب یہ نہیں ہو سکتا بسا اوقات کہ ہم ساری مسجد بنوائیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈال ہی سکتے ہیں نا. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ صابن خریدے اور رکھے، ہم کیا کریں، ہم تو مہمان ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خود نظر رکھنی چاہیے. کہاں کس چیز کی کمی ہو گئی، کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کیسے چاہیے. میں جب داخل ہوتی ہوں تو مجھے معاف کیجیے اگر آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، لیکن میں جہاں جاتی ہوں میں ایسی چیزوں پر توجہ دلاتی ہوں. کرٹیسائز نہیں کرتی، میں صرف احساس دلاتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ چیزیں دیکھ نہیں پاتے. وہ عورت جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی، اس کا شوق کیا تھا؟ بس وہ مسجد نبوی صاف کرتی. جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے لاوارث عورت سمجھ کر اس کو رات کو دفنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ عورت جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے. بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی رات کو، تو اس کو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور پھر صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعا کی. اتنی امپورٹنس دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی شان و شوکت والی نہ تھی، لیکن اس کا شوق کیا تھا؟ مسجدوں کو آباد کرنا. تو ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو، ہم اپنے دینی شعار کو، ہم اپنے دین کو اس طرح زندہ کریں، اس طرح اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ آثار ہے ہمارے، یہ نشان ہے ہمارے مسلمانوں کا ایک تبلیغ کا مرکز ہے. لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دین کے کاموں میں اور اجتماعی خدمت کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں.